السلام علیکم. سیریس ڈیولپمنٹ ہے. امریکہ ملک کے اندر اور باہر چائنا پہ دباؤ بڑھا رہا ہے اور امریکہ میں مقیم چائنیز پر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس چرانے کے الزام دھرتے ہوئے کونسل خانہ بند کرنے سے لے کے چائنا اسٹوڈنٹس اور سائنسدانوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. ہیوسٹن میں چائنیز کونسل خانہ بند کرنے پہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ کونسل خانہ اس لیے بند کیا گیا کیونکہ یہ جاسوسی اور آئی پی کی چوری کا اڈا بن چکا ہے. چائنا نے امریکہ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی اور تجارتی رازوں کو چرایا جس سے امریکہ میں لاکھوں نوکریوں کا نقصان ہوا ہے. ویسے تو مائک پومپیو کا یہ بیان مضحکہ خیز لگتا ہے کیونکہ امریکہ میں بے روزگاری تو کووڈ-19 کی وجہ سے بڑھی ہے اور اب ایسے بیانات سے امریکی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ میں بے روزگاری اور نوکری ختم ہونے کے پیچھے بھی چائنا ہی ہے. صدر ٹرمپ تو وبا کا ذمہ دار بھی چائنا کو ٹھہراتے ہیں اور اب یہ سوچنا ہے کہ امریکی عوام کا کام کون انہیں بے وقوف بنا رہا ہے. اور یہی نہیں, امریکن وزیر خارجہ جو ہے مائک پومپیو غیر چائنا کے خلاف اتحادیوں کو اقدامات اٹھانے کی اپیلز کر رہے ہیں, مشورے دے رہے ہیں, جہاں بس چلے حکم دیتے نظر آتے ہیں. اور اب چائنا نے بھی امریکہ کو اینٹ کا جواب کم از کم اینٹ سے ہی دی ہے, چھوٹے پتھر سے نہیں. اور چائنا نے ٹیٹ فار ٹیٹ کی پالیسی اپناتے ہوئے امریکہ کا چینگڈو میں کونسل خانہ بند کرنے کا حکم دے دیا. اور چائنا کے وزارت خارجہ نے کہا کہ کونسل خانے کو بند کرنا امریکہ کے نامناسب عمل پہ قانونی اور ضروری اقدام ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ جو حالات بن رہے ہیں چائنا یہ کبھی نہیں چاہتا تھا اور اس کی ذمہ داری امریکہ پہ, اور چائنا کی طرف سے امریکہ کو سوموار تک اپنا کونسل خانہ بند کر دینے کا حکم دے دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی چائنا کے خلاف باقاعدہ کیمپین وبا کے آغاز سے شروع کر رکھی ہے. پہلے وہ وبا کو چائنیز وائرس کہہ کے بلاتے رہے, پھر وبا کا الزام بھی چائنا پہ دھرتے رہے کہ اس نے وقت پر آگاہ نہیں کیا, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھی چائنا کی ہاں میں ہاں ملانے اور امریکہ کے موقف کی تائید نہ کرنے کی وہ سزا دے چکی ہیں WHO کو. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جارحانہ رویہ دو وجوہات کی بنا پہ اپنا رہے ہیں. ایک تو امریکہ میں امریکی صدر اور انتظامیہ کووڈ-19 کی وبا کے خلاف مناسب اقدامات اٹھانے میں ناکام رہے, اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں نومبر کے الیکشن پہ ہیں اور اس لیے امریکہ کے اندر اور باہر ہر طرح کے ایسے اقدامات اٹھانے کی کوشش کریں جس کا فائدہ ان کو براہ راست الیکشنز کے اندر ہو. ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو امریکہ کے اندر سیاہ فام جارج فلوئڈ کے سفید فام امریکی پولیس آفیسر کے ہاتھوں قتل ہونے والے مظاہروں کو بہت بے دردی سے کچلنے کی کوشش کرتے رہے, اور دوسری طرف انہوں نے اپنے بیانات اور اقدامات سے ملک کے اندر نسل پرستی کو بھی ہوا دی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مخالف صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا پہلا نسل پرست صدر قرار دے دیا. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ امریکن عوام کو چائنا سے دور ہونے کے فائدے بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے امریکی معیشت بہتر ہوگی, امریکیوں کو روزگار کے زیادہ موقع فراہم ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا اور برطانیہ سمیت امریکی اتحادیوں کو بھی چائنا سے فاصلہ بڑھانے اور چائنا پہ تجارتی انحصار کم کرنے کا بھاشن دیتے نظر آتے ہیں, اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. جیسا کہ برطانیہ نے چائنیز کمپنی ہواوے سے کیے گئے 5G کے معاہدوں کا نکلنے کا یا ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا, اور انڈیا نے بھی چائنا کی کئی موبائل ایپس بند کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت میں بھی تبدیلیاں کرنے کے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. اور دوسرا, انڈیا اور چائنا کے بارڈر پہ ابھی بھی اسٹینڈ آف برقرار ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ انڈیا کو امریکہ اور یقیناً اب انڈیا کی طرف سے شے ملنا ہے اور چائنا کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھ گیا, خاص طور پہ جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ مودی کی پوچھ پر ہے. لیکن برطانیہ کے لیے بھی چائنا کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنا اور چائنا پہ انحصار ختم کرنا آسان نہیں ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو برطانیہ اور چائنا کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط معاشی تعلق ہے, اور گزشتہ سال تو چائنا دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا جس میں انفراسٹرکچر منصوبے اور تعلیم کا بنیادی کردار تھا. BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران برطانیہ اور چائنا کے درمیان معاشی تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور 1999 میں چائنا برطانوی مصنوعات درآمد کرنے والا 26واں بڑا ملک تھا جو اب 6 نمبر پر آ گیا, اور گزشتہ سال برطانیہ نے چائنا کو $39 بلین زیادہ کی برآمدات کی تھی اور $62 ارب سے زیادہ ہو گئی. سمرسیٹ کاؤنٹی جو ہے اس میں صرف $25 ارب کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ہنکلے پوائنٹ نیوکلیر پاور اسٹیشن میں چائنیز کمپنی جنرل نیوکلیر پاور نے بھی سرمایہ کاری کی. برطانیہ کمپنی ٹیمز واٹر میں چائنا انویسٹمنٹ کارپوریشن کا 9% حصہ ہے, اور لنڈن کے ہیدرو ایئرپورٹ کی کمپنی میں چائنا انویسٹمنٹ کارپوریشن کا 10% حصہ ہے. چائنا آف شور آئل کارپوریشن جو ہے اس کی مدد سے چائنا کا برطانیہ کے نارتھ سی سے نکالے جانے والا تیل بھی اسی کا حصہ ہے. چائنیز اسٹوڈنٹ سے ملنے والی فیس جو مختلف برطانوی اداروں کو ملتی ہے وہ تقریباً $2.1 ارب سالانہ ہے, اور چائنا کے جنگ گئی گروپ نے برٹش اسٹیل کو خرید لیا اور اسٹیل کی پیداوار کو جدید طرز پہ کرنے کے لیے $1.27 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ٹیکسی بنانے والی کمپنی LTI اور وانڈررز فٹ بال کلب جو ہے ان کی ملکیت بھی اب چائنیز کمپنیز کے پاس ہے. چپ بنانے والی کمپنی امیجنیشن ٹیکنالوجیز کی ملکیت چائنا.
اسی طرح کچھ برطانوی کمپنیز بھی چائنا میں کام کر رہی ہیں، لیکن ان کی تعداد اور انویسٹمنٹ چائنا کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کوئی ایسی سپر پاور بھی نہیں ہے کہ چائنا کو دبا سکے، دبکا لگا سکے، ڈرا سکے۔ چائنا کی پوزیشن برطانیہ کے مقابلے میں تو بہت اسٹرانگ ہے۔ اس لیے اگر برطانیہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، کیونکہ اس وقت ویسے بھی چائنا نے جس طرح جارحانہ پالیسی اور حکمت عملی اپنائی بھی ہے، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر لڑائی بڑھی تو نقصان برطانیہ کا بہت زیادہ ہوگا۔ امریکہ اور چائنا کی جاری سر جنگ میں امریکہ کی طرف سے روس کے خلاف استعمال کیے گئے نظریاتی ہتھیار کو اب چائنا کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ مائک پومپیو نے اپنے بیانات میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا لفظ استعمال کرتے اور دنیا کو چائنا کے کمیونزم سے ڈرانے کی کوشش کی۔ مائک پومپیو نے کہا کہ اگر آزاد دنیا کمیونسٹ چائنا کو نہیں بدلتی، کمیونسٹ چائنا ہمیں بدل دے گا۔ یہ وہی پروپیگنڈا ہے کہ جو ہمیں امریکہ اور روس کے درمیان سر جنگ میں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ وزٹ رشیا بفور رشیا وزٹس یو۔ وہ اس وقت رشیا اور کمیونزم ایک مانسٹر بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، اور اس کے حوالے سے امریکن فلم انڈسٹری ہالی ووڈ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ہالی ووڈ کی ہر دوسری فلم رشیا کے خلاف بنتی تھی، راکی سے لے کر ریمبو، 007 سیریز، جیمز بانڈ کی، وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی رہیں۔ اب ایک بار پھر چائنا کو امریکہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا کے پیش کر رہا ہے، جس طرح گزشتہ سر جنگ میں امریکہ اسپیس اینڈ سوویت یونین کے درمیان کتابیں، فلمیں یعنی اسٹار وارز اور ڈفرنٹ وارز بنائی جا رہی تھی اور خلا میں مشن بھیجے جا رہے تھے۔ نئی سر جنگ میں ایک بار پھر خلائی جنگ کی باتیں اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رشیا پر امریکہ اور برطانیہ نے الزام لگایا کہ رشیا نے اسپیس سے سیٹلائٹ تباہ کرنے کے ویپن کا تجربہ کیا ہے، اور روس کا یہ ویپن سسٹم جو ہے سیٹلائٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کھلبلی مچ گئی ہے۔ لیکن رشیا کہتا ہے وہ تو صرف سیٹلائٹس کی دیکھ بھالی کے لیے نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ تو پہلے بھی رشیا پہ الزام لگا چکا ہے، لیکن امریکی اتحادی برطانیہ جو آج کل چائنیز دشمنی میں امریکہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے، انہوں نے پہلی دفعہ رشیا پہ خلائی ہتھیاروں کے تجربے کا الزام عائد کیا۔ اگرچہ امریکہ، برطانیہ، چائنا اور رشیا ان 100 ممالک میں جنہوں نے خلا کو صرف پیسفل مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے معاہدے کر رکھے ہیں، لیکن شاید اب ان معاہدوں میں بھی طاقتور ممالک کے لیے بین الاقوامی قوانین کی طرح کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال خلائی فوج کا دسمبر میں سرکاری طور پہ اعلان کیا تھا، اور امریکی حکومت کو $1.4 ٹریلین کے اخراجات میں اسپیس فورس کے لیے $738 بلین مختص کیے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ منصوبے کے مطابق خلائی فورس جو ہے یا اسپیس فورس تخلیق کے پہلے برس کے دوران $40 بلین ان پہ خرچ کیے جائیں گے۔ یعنی مستقبل میں اگر حملے ہوتے ہیں تو یہ حملے زمینی یا فضائی نہیں ہوں گے صرف، بلکہ خلا سے بھی ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے بہت سال پہلے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز پہ بھی کام ہو رہا تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ سیٹلائٹ کمیونیکیشنز کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جنگ میں ممالک کی کوشش ہوتی ہے دشمن ممالک کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کیا جائے۔ یعنی مستقبل کی جنگیں انتہائی ہولناک ہو سکتی ہیں، اور زمین تو زمین، خلا بھی ان سے محفوظ نہیں رہے گی۔ لیکن امریکہ اور چائنا کے درمیان حالات تیزی سے کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اب وہاں چائنا کے قریب ہوتے اتحادی ایران کو بھی ایک سرپرائز دے دیا گیا، جو بڑی خبر کے ساتھ سامنے آئی تھی۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگی طیاروں نے تہران سے بیروت جانے والی ایک مسافر طیارے کا تعاقب کیا، اور فضائی تصادم سے بچنے کے لیے مسافر طیارے کو فوراً اپنی اونچائی کم کرنا پڑی، جس کی وجہ سے چند مسافر زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں 2 طیارے مسافر جہاز کے ساتھ اڑتے دکھائی دی، اور اس طرح ایک اور ویڈیو میں مسافر اس خوف سے چیخیں مارتے بھی نظر آئے۔ ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا کہ یہ طیارے اسرائیلی تھے، لیکن پھر بھی امریکہ کی طرف سے دعوے کی خبر آئی کہ امریکی طیارے F-15 نے نامعلوم جہاز کی شناخت کے لیے قریب جا کر جائزہ لیا، اور اس عمل کو بین الاقوامی قواعد کے عین مطابق بھی قرار دیا۔ امریکی حکام کے مطابق ان کا F-15 طیارہ معمول کی نگرانی کی مشق کر رہا تھا، اور انہوں نے مسافر طیارے سے ایک محفوظ فاصلہ برقرار رکھا۔ اور اب یہ طیارے امریکہ کے تھے یا اسرائیل کے، یہ تو معلوم نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایران کو خبردار کرنے آئے تھے۔ سر جنگ میں اس طرح کے واقعات معمول کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ اور روس کے درمیان طویل عرصے کی سر جنگ کے دوران دونوں ممالک نے کئی اقدامات اٹھائے، اور بے شمار واقعات سامنے آئے، اور کئی پراکسی وارز بھی لڑی جاتی رہیں۔ اس وقت امریکہ اور چائنا آمنے سامنے ہیں۔ سارا زور اتحادیوں کو ساتھ ملانے، اکسانے یا پھر مخالفین کو دباؤ میں لانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔